إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها ما أراد بها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و امن والہ و اتم برہانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 19 ذوالحج ہے۔ گزشتہ یوم 18 ذوالحج تھی۔ 18 ذوالحج کو تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں سیدنا عثمان غنی بھی کہا جاتا ہے، آپ کا یوم شہادت تھا۔ تو اسی مناسبت سے ہم نے آپ کے فضائل و مناقب بیان کرنے کے لیے آپ کی نام سے منسلک اپنا موضوع رکھا ہے۔ تو اس ضمن میں آپ کے سامنے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات رکھوں گا، جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بیان کریں گے۔ آپ کا نام عثمان، والد کا نام عفان تھا، کنیت ابو عمر اور ابو عبداللہ۔ جب کعبہ شریف پہ ہاتھیوں والے لشکر نے حملہ کیا، اسے عام الفیل کہا جاتا ہے، اور عام الفیل کے 6 سال بعد آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ بڑے مالدار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی دولت نچھاور کرنے کی برکت سے آپ غنی کہلوائے۔ آپ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، اس وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ آپ کا نسب 5ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شفس بن عبد مناف، عبد مناف پہ جا کے آپ کا نسب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ تیسرے خلیفہ راشد ہیں، تمام صحابہ اکرام میں افضلیت کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ 3698 میں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کنا فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نادل بأبی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان، ہم کسی کو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر قرار نہیں دیتے تھے،
پھر حضرت عمر کے، پھر حضرت عثمان کے برابر کسی کو قرار نہیں دیتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر آپ کو یہ بھی شان حاصل ہے کہ آپ عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام میں شامل ہیں، وہ 10 خوش نصیب صحابہ جنہیں ان کی زندگی میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنا دی، ان میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کی ایک اور شان ہے کہ آپ کاتب وحی بھی ہیں اور آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے قرآن مجید کو قریش کی لغت پہ جمع کیا، اس لیے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ جب قرآن نازل ہوتا، جو خوش بخت لوگ قرآن کو لکھا کرتے مختلف چیزوں پہ، تو ان خوش نصیب کاتبین وحی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ آپ کو صاحب ہجرتین کہا جاتا ہے۔ آپ نے پہلی دفعہ مکہ سے حبشہ کی طرف اور دوسری دفعہ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ نے 2 ہجرتیں کی، اس لیے آپ کو صاحب ہجرتین کہا جاتا ہے۔ پھر سیدنا لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی ہستی ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 146 احادیث آپ نے روایت کی ہے۔ چاروں خلفاء میں سب سے زیادہ عرصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے۔ پھر آپ کے زمانے میں بہت ساری فتوحات ہوئی۔ آپ کے فضائل و مناقب میں ایک بڑی اہم چیز کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیوں کے شوہر نامدار ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے باری باری آپ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 14 سال تک آپ کے نکاح میں رہی۔ پھر آپ کے وصال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے کر دی۔ جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو کتب احادیث میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں اسے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ شرح عقائد نصفی میں یہ بات لکھی ہے، الصواعق المحرقہ میں یہ بات لکھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے حکم پا کر اپنی بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دی ہیں۔ کتنی عظمت والی وہ ہستی ہوگی کہ خدا حکم دے رہا ہے اپنے محبوب کو محبوب بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دینا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ بات کہاں لکھی ہے؟ ابن عساکر میں۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فرمان ہے کہ عثمان وہ مرد ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا شوہر ہونے کی وجہ سے آسمانوں میں بھی ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ پھر آپ کی یہ بھی ایک خاصیت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی شخص ایسا نہیں جو کسی بھی نبی کی 2 بیٹیوں کا شوہر ہو۔ یہ بھی آپ کو اعزاز حاصل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف فرما تھے اور آپ کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ لپٹا ہوا چھوڑ کر لیٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حاضر ہونے کی انہوں نے اجازت چاہی۔ آپ نے اجازت دی، اسی حالت میں ان سے باتیں کرتے رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے اجازت مانگی، آپ نے اجازت دی، اندر آئے، اسی حالت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے باتیں کرتے رہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی۔ جب پتہ چلا کہ عثمان آئے ہیں، فجالس رسول اللہ وصبات ثیابہ، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے مبارک درست کر لیے۔ جب وہ تینوں نکل گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ابو بکر داخل ہوئے تو آپ ان کے لیے اٹھے نہیں اور کوئی پرواہ نہیں کی۔ پھر عمر فاروق آئے، آپ ان کے لیے بھی اٹھے نہیں، کوئی پرواہ نہیں کی۔ لیکن حضور جب عثمان داخل ہوئے
تو آپ بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست فرما لیے، حضور وجہ کیا ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے۔ مسلم شریف 6209 نمبر حدیث مبارک۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدق امتی حیاء عثمان، میری امت میں حیا میں سب سے زیادہ صادق عثمان ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان عثمان احسنہم فرجا واوصلہم رحمہ، حضرت عثمان تمام لوگوں سے زیادہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے تھے اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ تاریخ الخلفاء کے اندر ابن عساکر کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ آپ کی 10 پوشیدہ خصلتیں تھیں، جن میں ایک یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کبھی بھی برائی کی آرزو نہیں کی۔ دوسری یہ ہے کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے کبھی اپنا دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگنے دیا۔ پھر آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں کی، کبھی بدکاری نہیں کی، کبھی چوری نہیں کی، کبھی گانا نہیں گایا اور کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ کون ہے؟ تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے عزیزوں، آپ کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو وہ ہے غنی ہونا، سخی ہونا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یشتری بقعۃ آل فلان فیزیدھا فی المسجد بخیر منہا فی الجنہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کون ہے جو فلاں لوگوں کا پلاٹ خرید کر مسجد میں شامل کر دے اور اس کے بدلے میں جنت میں اس سے بہتر اجر پائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور نے یہ اعلان فرمایا فاشتریتھا، میں نے اسے خرید لیا۔ ترمذی شریف، سنن نسائی شریف، دونوں صحاح ستہ کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیش اسرت کے لیے لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا جب حضور جیش اسرت کے لیے ترغیب دے رہے تھے، تو کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ میات بعیر باحلاسھا واقرابھا فی سبیل اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور 100 اونٹ جھولوں اور کجاموں سمیت میرے ذمہ ہوئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے متعلق دوبارہ پھر ترغیب دی، آپ پھر کھڑے ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور 200 اونٹ جھولوں اور کجاموں سمیت میرے ذمہ ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے لیے تیسری مرتبہ پھر ترغیب دی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اللہ کی خاطر 300 اونٹ جھولوں اور کجاموں سمیت میرے ذمہ ہو گئے۔ جب آپ نے یہ بات کی تو راوی کہتے ہیں فَأَنَا رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر سے اترتے دیکھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اسے گرفت نہیں، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اسے گرفت نہیں۔ مسند امام احمد 16642، ترمذی 3700، مستدرک امام حاکم 4610 نمبر حدیث مبارک۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت ہیں جن کے متعلق میرے حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اسے کوئی گرفت نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ جنت خریدی۔ مستدرک امام حاکم کی روایت ہے 4627۔ حضرت عثمان غنی نے کتنی مرتبہ جنت خریدی؟ 2 مرتبہ۔ بیع الحق کے حیث حفر بیرا معونہ، کہتے ہیں وہ حق کا سودا تھا جب انہوں نے معونہ کا کنواں کھدوایا۔ ایک اس مرتبہ جنت خریدی
وحیث جہز جیش الاسرہ، اور جب انہوں نے جیش اسرت کو تیار کیا تھا۔ یہ دو موقع تھے جو حضور کے ہاتھ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنت خریدی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا تعلق کیسا تھا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ کو کفار مکہ سے بات چیت کرنے کے لیے سفیر بنا کر بھیجا گیا، چونکہ آپ مکہ میں چلے گئے، پیچھے جو صحابہ اکرام تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ابو عبداللہ کو مبارک ہو کہ وہ امن کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ اب انہیں تو پتہ تھا کہ مکے گئے ہیں، مکہ میں جا کے وہ طواف تو کر ہی لیں گے۔ وہ کہنے لگے کہ اسے مبارک ہو ابو عبداللہ کو کہ وہ تو سکون کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ما کسا قضا و قضا سنتن ما طاف حتی اطوف۔ حضور نے فرمایا خواہ عثمان سال ہا سال وہاں ٹھہرا رہے، اس وقت تک طواف نہیں کرے گا جب تک میں طواف نہ کر لوں۔ اب ذرا مکہ کا منظر بھی دیکھیے، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے تو کفار مکہ نے کہا کہ آپ لوگ اس سال عمرہ اور حج نہیں کر سکتے۔ عثمان تم چونکہ آ گئے ہو، اگر تم چاہو تو ہم تمہیں طواف کی اجازت دیتے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ کی اس پیشکش کو بڑی شان بے نیازی سے ٹھکرا دیا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کرنا انہیں گوارا نہ ہوا۔ آپ نے بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے ہوئے آپ نے فرمایا ما کنت لا اطوف به حتی یطوف به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت تک طواف کعبہ نہیں کروں گا جب تک میرے حضور طواف نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ سنن کبریٰ میں امام بہقی نے 18808 نمبر روایت درج کی ہے، اسی طرح یہ شفا شریف میں موجود ہے، البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے یہ روایت لکھی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ آپ مکہ میں گئے ہوئے تھے، پیچھے آپ کے قتل کی افواہ پھیل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کا حکم دیا اور کم و بیش 1400-1500 صحابہ اکرام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کی۔ اس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسولہ، بے شک عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام گیا ہوا ہے۔ فَضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا، فَقَانَتْ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ لِعُثْمَانَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا عثمان کا ہاتھ بننا خَيْرًا مِّنْ أَيْدِيهِمْ لِأَنفُسِهِمْ، ان کے لیے ان کے اپنے ہاتھ سے افضل تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مبارک ہاتھ اپنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے طور پہ اپنے ہی ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ ترمذی شریف 3635۔ پھر حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ، عثمان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور میرا رفیق عثمان ہے۔ راوی کہتے ہیں حضور نے فرمایا تھا کہ جنت میں عثمان ہے۔ سنن ترمذی 3631۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت اور عشق کا عالم کیا تھا، آپ کا اس قدر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ورفتگی کے ساتھ تعلق تھا اور اس حد کو پہنچا ہوا تھا کہ کتب احادیث میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ ایک دفعہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر گوشت کا لقمہ تناول کرنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ دروازہ گزرگاہ عام ہے، لوگ گزرتے ہیں، مسجد کا دروازہ ہے، آپ یہاں بیٹھ کر آپ کو کھانے کا یہ لقمہ گوشت کا کھانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا مجھے اور تو کچھ خبر نہیں، بس اتنا پتہ ایک بار میں نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بیٹھ کر لقمہ کھاتے ہوئے دیکھا تھا، میں تو بس اس سنت پر عمل کر رہا ہوں، فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا کہ اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی ادا میرے پیش نظر ہے۔ پھر ایک دفعہ وضو کے بعد بغیر کسی وجہ کے مسکرانے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں؟ کسی سے کوئی گفتگو نہیں ہو رہی، کوئی مکالمہ نہیں ہوا، کوئی بات نہیں ہو گئی، وضو کیا آپ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ فرمانے لگے میں نے ایک بار
حضور کو اسی طرح وضو کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا تھا. میں تو محبوب کی اس ادا کو ادا کر رہا ہوں. اللہ اکبر. مجھے کیا خبر تھی رکوع کی, مجھے ہوش کب تھا سجود کا, تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں. اللہ اکبر. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا جنازہ لایا گیا تاکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ ادا کریں. لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ ادا نہ کی. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی شخص کی نماز جنازہ نہ ادا کی ہو. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو کانا یبغض عثمان فابغضہ اللہ, یہ شخص عثمان کو ناپسند کرتا تھا, اللہ تعالیٰ اسے ناپسند کرتا. جو عثمان کو پسند نہ کرے اسے اللہ پسند نہیں کرتا, اور جسے اللہ پسند نہ کرے اسے ہمارے محبوب بھی پسند نہیں کرتے. یہ حدیث مبارکہ کہاں ہے؟ سنن ترمذی 3642 نمبر حدیث مبارکہ. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حدیث مبارکہ کہاں ہے؟ مستدرک امام حاکم 4536. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مہاجرین کی ایک جماعت کے ہمراہ ابن حشفہ کے گھر موجود تھے. کہتے ہیں کہ جو ہم لوگ موجود تھے ان میں حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت طلحہ, حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص, یہ اصحاب بھی موجود تھے. یہ آٹھوں کے آٹھوں وہ اصحاب ہیں جو عشرہ مبشرہ میں موجود ہیں. کہتے ہیں کہ یہ 8 بھی موجود تھے. ان کی موجودگی میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْحَدْ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ إِلَىٰ كُفْئِهِ, حضور نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے کف سمجھتے ہیں آپ, ہم سر, یہ جو کہتے ہیں نا اسلام کے اندر کہ بچے کا رشتہ کرنا ہو تو اس کا کف ڈھونڈا جائے. کف یعنی کہ جو اس کے ہم پلہ ہو. بچے کا جب رشتہ کریں, آپ بات سمجھ گئے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ینحد کل رجل منکم الی کفئہ, تم میں سے ہر ایک اپنے کف یعنی ہم سر, ہم جوڑ, ہم پلہ کے ساتھ کھڑا ہو جائے. اب ذرا توجہ فرمائیے گا. فنحد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی عثمان فاعتنقہ, اب یہ وہ محبوب ہیں کہ جن کا کف نبیوں میں بھی نہیں, جن کا کوئی ہم پلہ ہم جوڑ کوئی نبیوں میں بھی موجود نہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزوی فضیلت عطا کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت سے نوازنے کے لیے حضور نے یہ ادا فرمائی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلے اور حضرت عثمان کے پاس کھڑے ہو گئے اور انہیں جبھا ڈال دیا. بات کیا کی کہ تم میں سے ہر شخص اپنے کف کے ساتھ کھڑا ہو جائے. گویا حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت عطا کرنے کے لیے, جزوی فضیلت عطا کرنے کے لیے حضور نے انہیں اپنا کف بنایا اس مجلس کے اندر. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جب حضور چلے ان کے پاس کھڑے ہوئے, جا کے بغل گیر ہو گئے, جبھا ڈال لیا, اور ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تم دنیا اور آخرت میں میرے ولی ہو, یعنی تم دنیا میں بھی میرے محبوب اور دوست ہو اور آخرت میں بھی میرے محبوب اور دوست ہو. اور امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد, کہ یہ حدیث جو ہے صحیح السند ہے, صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نے فرمایا عثمان انت ولی فی الدنیا, عثمان تم دنیا میں بھی میرے ولی ہو, والآخرہ, اور تم آخرت میں بھی میرے ولی ہو. مجھے بتائیے آپ نے یہ فرمان 8 وہ صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں ان کے سامنے ارشاد فرمایا. بہت بڑی مجلس تھی یہ کہ اتنے اہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی مجلس میں حضرت عثمان غنی کو اپنا دنیا کا بھی ولی کہا اور آخرت کا بھی ولی کہا. پوری دیانتداری سے بتائیے کیا اہل سنت نے کبھی اس روایت کو کوئی غلط رنگ دینے کی کوشش کی ہے؟ نہیں نہ کی. یہی اہل سنت کا مسلک ہے کہ ہم بالکل اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ اس مجلس کے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزوی فضیلت کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کفو قرار دیا.
اور پھر ان کی عزت کے لیے، انہیں عزت عطا کرنے کے لیے اپنا ولی کہا اور دنیا اور آخرت کا ولی کہا۔ ہم اس حدیث مبارکہ کو بھی مانتے ہیں، ہمارے سینے کی ٹھنڈک ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، ہمارے سینے کی ٹھنڈک ہے، ہم اسے بھی مانتے ہیں۔ لیکن یار لوگ جو اس کا غلط مفہوم نکالتے ہیں، اس کا معنی اور کرتے ہیں، ہم اس معنی کو نہیں مانتے، ہم اس حدیث کو مانتے ہیں۔ لیکن جو لوگ بد عقیدہ ہیں وہ غلط معنی نکالتے ہیں، ہم اس معنی کو نہیں مانتے۔ ہم معنوں کو توڑ موڑ نہیں کیا کرتے، اگر توڑ موڑ کرنی ہوتی تو 10 میں سے 8 موجود ہیں، ان کی موجودگی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تم دنیا میں بھی میرے ولی ہو، تم آخرت میں بھی میرے ولی ہو۔ میں نے ساتھ ہی یہ ترجمہ کیا کہ حضور نے یہ فرمایا عثمان تم دنیا میں بھی میرے محبوب اور دوست ہو اور آخرت میں بھی میرے محبوب اور دوست ہو۔ ہم معنی یہ کرتے ہیں، ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں، ہم اسے خلافت کا روپ نہیں دیتے۔ آگے چلیں، ایک اور آپ کی بڑی شان، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، افل جنت برقن، حضور کیا جنت میں بجلی چمکے گی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں چمکے گی۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان عثمان لَيَتَحَوَّلُ مِن مَنزِلٍ إِلَى مَنزِلٍ فَتَبْرُقُ لَهُ الْجَنَّةُ، حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک عثمان جنت کی ایک منزل سے دوسری منزل میں منتقل ہوگا تو جنت بجلی کی چمک سے روشن کی جائے گی عثمان کے لیے۔ جب حضرت عثمان غنی اپنے ایک درجے سے دوسرے درجے میں جائیں گے تو جنت بجلی کی چمک سے عثمان کے لیے روشن کی جائے گی۔ حدیث کہاں ہے؟ مستدرک امام حاکم میں 4540 نمبر حدیث مبارکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت عثمان غنی یکم محرم الحرام 24 ہجری کو خلافت پر فائز ہوئے، 12 سال تک آپ خلیفہ رہے۔ پھر 82 سال کی عمر میں 18 ذوالحج کو سن 35 ہجری میں جمعہ کے روز روزے کی حالت میں نہایت مظلومیت کے ساتھ جام شہادت نوش کر گئے۔ شہادت کے بعد سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک عثمان کو جنت میں عالی شان دولہا بنایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہماری جو محبتیں ہیں وہ سارے صحابہ اکرام کے ساتھ ہیں، لیکن بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ بندے بات سمجھتے نہیں۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ 10 یوم تک حضرت امام علی مقام اور آپ کے رفقا کا پانی بند کیا گیا، لیکن آپ کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مظلوم شہید ہیں جن کا 40 دن تک پانی بند کیا گیا۔ کبھی بات یہ محسوس کریں نا کہ ان کی مظلومیت کتنی بڑی ہے، قرآن سامنے ہے، خون کے چھینٹے قرآن پہ گرے تھے جب آپ کو شہید کیا گیا۔ یہ کم مظلوم شہید ہے؟ حضرت عثمان غنی کو مظلوم مدینہ کہا جاتا ہے۔ 40 روز تک آپ کا پانی بند کیا گیا تھا۔ اور یہ جو دن گزرا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس دن عید مناتے ہیں، عید غدیر، حالانکہ وہ عید جن کی منا رہے ہوتے ہیں وہ مولا کائنات مدینہ شریف میں وہ اور ان کے بیٹے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کر رہے تھے۔ اس دن 18 ذوالحج کو آپ شہید ہوئے ہیں اور 18 ذوالحج کو مولا کائنات خود اور آپ کے بیٹے ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ اور یار لوگ صدیوں بعد انہوں نے 2-3 صدیوں بعد انہوں نے عید غدیر منانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کس صحابی کا کیا مقام ہے، جس کو بھی مقام ملا بڑا ملا ہے، لیکن کسی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ سب کو یاد ہے کہ 10 روز تک پانی بند کیا گیا تھا، کسی کو نہیں یاد کہ 40 روز تک بھی کسی کا پانی بند کیا گیا تھا۔ کیا جس کا 40 روز تک پانی بند کیا گیا تھا اس کے ساتھ ہمیں محبت نہیں؟ کیا اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر، ہم کہتے ہیں کربلا کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں، ہم سارے صحابہ کا بھی کرتے ہیں۔ ہم 10 دن تک جن کا پانی بند کیا گیا
ان کا بھی ذکر کرتے ہیں جن کا 40 دن تک پانی بند کیا گیا، ہم ان کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام، اور در منصور قرآن کی سلک بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔